چھوٹا قد مزہ بے حد، چھوٹی عورت بڑا نفس کیسے برداشت کر لیتی ہے؟ چھوٹے قد کی عورت کے لیے مزیدار پوزیشن۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ایک بہت ہی خاص موضوع پر ہے کہ جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ چھوٹے قد والی عورت سے کیسے ہم بستری کرنی چاہیے اور کیا فرق ہے بڑے قد والی اور چھوٹے قد والی عورت میں۔ کیا واقعی چھوٹے قد والی عورت بڑے قد والی عورت کے مقابلے میں لمبا نفس لے پاتی ہے، یا اس کی شرمگاہ میں بڑے قد والی عورت سے زیادہ جگہ ہوتی ہے؟ زیادہ تر مرد لمبے قد کی وجہ سے اپنے چھوٹے قد والی بیوی سے ہم بستری کرتے ہوئے کیسے مطمئن ہو جاتے ہیں؟ تو چھوٹے قد والی عورت سے کس پوزیشن میں آسانی سے اور مزیدار ہم بستری کر کے لطف حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو میں اپنی ویڈیو کے ذریعے آپ کے سیکشول مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سب سے پہلے تو ناظرین، آپ کو عورتوں کے اس خاص حصے کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دیتے ہیں کہ جس کے تحت مرد اپنے نفس کا دخول کر کے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتا ہے اور عورتیں بھی اس عمل سے بہت لطف اندوز ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ لا علمی کی وجہ سے کئی کام کر جاتے ہیں، لیکن روزمرہ معمول پر جو کام جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اس پر علم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اسی لیے کہ شرمگاہ کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ اندام نہانی خواتین کے جسم کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہ ایک عضلاتی نالی ہوتی ہے جو بچہ دانی سے منسلک ہوتی ہے۔ دوسری طرف جس حصے کو آپ محسوس کر سکتے ہیں یا جو حصہ آپ کو چھوتا ہے اسے فرج کہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں فرج اندام نہانی کا وہ بیرونی حصہ ہے جو جسم پر نظر آتا ہے، یعنی شرمگاہ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آپ کو صحیح اصطلاح کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کسی خاص عضو کے لیے مخصوص ڈھکے چھپے الفاظ بیان نہ کریں۔ انہوں نے کہا، جب آپ اندام نہانی اور فرج کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے تو اس سے ایسا تاثر جاتا ہے جیسے یہ کوئی گندی یا شرمناک بات ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ فرج کے بیرونی حصے کے لیے استعمال ہونے والی طبی اصطلاح کا پروٹینڈا، جو در حقیقت لاطینی لفظ پوڈیٹ سے نکلا ہے اور لاطینی زبان میں اس کا مطلب ہے شرمناک۔ ماہرین کے خیال میں اس طرح کی اصطلاحات استعمال کرنے سے نہ صرف خواتین کو جزیاتی طور پر نقصان پہنچ سکتا ہے بلکہ اس کا اثر ان کی صحت پر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح کی اصطلاحات استعمال کر کے نہ تو مریض اپنی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر کو اچھی طرح سے بتا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا صحیح علاج کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مشاہدے کے مطابق گزشتہ 10 برسوں میں خواتین کے رویوں میں ایک واضح تبدیلی آئی ہے اور اب بہت سی خواتین کا ماننا ہے کہ اندام نہانی کی بو بہتر کرنے کے لیے مصنوعات کا استعمال ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ برس شمالی امریکہ میں 57% خواتین نے اپنی اندام نہانی کو صاف کیا ہے، اور ان میں سے متعدد خواتین کا کہنا تھا کہ ایسا وہ اپنے جنسی ساتھی کے کہنے پر کرتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اندام نہانی کو اندر سے صاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خود بخود صاف ہونے والا تندور ہے۔ خاص طور پر وہ صفائی کے لیے خوشبودار سپرے کے استعمال سے منع کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ آپ کی
اندام نہانی ہے، کوئی مشروب نہیں۔ ایسے سپرے کی آپ کو اندام نہانی کے لیے سگریٹ کی طرح مضر ہیں۔ ان کے مطابق صرف سادے پانی کا استعمال بھی اس نازک نظام میں خلل ڈال سکتا ہے، جس سے جنسی فعل کے دوران منتقل ہونے والے انفیکشن کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اس کام کے لیے واب کا استعمال نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ اس سے جلد کے جلنے کا خدشہ بھی موجود ہے۔ اندام نہانی کے باہر فرج کے مقام کو ضرورت کے تحت پانی سے صاف کیا جا سکتا ہے۔ صابن کا استعمال فرج پر موجود باریک سی تیزابی پرت کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ پرت جلد کو پانی کے مضر اثرات سے محفوظ کرنے کا کام کرتی ہے، جو خواتین بڑی عمر کو پہنچتی ہیں اور ہارمونل تبدیلیوں کے باعث ماہواری کا آنا ختم ہو جاتا ہے، تو اندام نہانی پر آنے والی خشکی کو دور کرنے کے لیے ناریل یا زیتون کا تیل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اندام نہانی کے خلیے ہر 96 گھنٹے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں اور یہ عمل جلد کے باقی حصوں پر جاری عمل سے نسبتاً خاصا تیز ہوتا ہے، اسی لیے یہ بہت جلد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ تو عام طور پر عورتوں کا قد 5 فٹ 4 انچ سے 6 انچ تک نارمل ہوتا ہے، لیکن اگر ہم بات کریں 5 فٹ یا 5 فٹ سے کم قد والی عورت کی، تو اس قد والی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ ایک لمبے قد والے مرد کے لیے یا وہ کھڑے ہو کر یا ڈوگی اسٹائل جو کہ زمین پر کھڑے ہو کر کرنا پڑے، تو ان کو قد کا کوئی فرق محسوس ہوتا ہے، اور ہم بستری کرنے کے لیے مرد کو جو اپنے گھٹنے نیچے ٹیکنا پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد تھک جاتا ہے۔ تو چھوٹے قد والی عورت کو کس پوزیشن میں رکھ کر ہم بستری کر سکتے ہیں، یہ ہم بعد میں بحث کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ واقعی چھوٹے قد کی عورت زیادہ لمبا نفس آسانی سے جھیل لیتی ہے بڑے قد والی عورت کے مقابلے میں۔ اس بات کی کافی سرچ کرنے کے بعد یہ جواب ملا ہے، اگر عورت 5 فٹ یا اس سے کچھ کم قد والی ہے، واقعی وہ عورت زیادہ لمبا نفس مطلب کہ 7 سے 8 انچ کا نفس آسانی سے جھیل لیتی ہے، کیونکہ چھوٹے قد کی جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے اس کا جناتی ایریا کا مطالعہ کیا جائے تو اس کی یعنی بچے دانی لمبی عورت کے مقابلے میں لمبی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سروس ٹیوب میں جگہ لمبی عورت کے مقابلے میں زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ عورت زیادہ لمبا نفس آسانی سے لے پاتی ہیں اور ان کو نارمل کوئی درد یا دقت محسوس نہیں ہوتی۔ یعنی چھوٹے قد والی عورت زیادہ سے زیادہ 9 انچ تک کا نفس آسانی سے برداشت کر لیتی ہے اور اس سے خود کو لطف اندوز کر پاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں چھوٹے قد والی عورت کے لیے کہ ایک کون سی ہم بستری کی پوزیشن زیادہ بہتر رہتی ہے۔ تو پہلی ہے ٹیبل آن ٹاپ، یعنی مرد کھڑا ہو اور عورت بیڈ پر یا کسی اونچی جگہ لیٹی ہو تو آسانی سے ہم بستری ہو سکتی ہے اور مرد کو زیادہ دقت یا پریشانی نہیں ہوتی اس پوزیشن میں۔ اگر عورت سیدھا لیٹنے کی بجائے ڈوگی اسٹائل بنا لیں تو مرد آسانی سے کھڑے رہ کر نفس داخل کر سکتا ہے اور دونوں کی شرم گاہیں برابر پوزیشن میں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر عورت 4.5 فٹ کے قریب قد والی ہے، صحت میں نارمل ہے، تو اس کی ٹانگوں کے درمیان اپنے بازو ڈال کر اٹھا لیں تو اس کی شرمگاہ آسانی سے مرد کے نفس کے برابر آ جاتی ہے اور نفس بالکل آرام سے داخل ہو جائے گا اور ہم بستری کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔
کیونکہ ایسی پوزیشن میں مرد اور عورت دونوں مزہ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ مزے کے ساتھ ساتھ پورا نفس اندر تک جا سکتا ہے۔ تیسری پوزیشن مشعلی پوزیشن ہے، جس میں عورت لیٹی ہو اور مرد اس کی ٹانگیں اٹھا کر ہم بستری کرتا ہے۔ اس پوزیشن میں تھوڑی دقت ان کے چھوٹے بڑے قد کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم بستری آرام سے کی جا سکتی ہے۔ ہم بستری کرتے وقت جب آپ سٹروک لگائیں گے، لازمی نفس کو وجائنا کے اندر رگڑتے ہوئے لے جائیں، یعنی سیدھا لے جانے کی بجائے اوپر نیچے یا سائڈوں میں رکھ کر ہی اندر لے جائیں، تو عورت بہت زیادہ لطف محسوس کرے گی۔ یہی ہم بستری کی تکنیک اولین ترجیح ہے۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کہ جس میں آپ کو بتایا گیا ہے چھوٹا قد اور مزہ بے حد، کہ جس میں چھوٹے قد والی عورت نفس کیسے برداشت کرتی ہے اور اس کی شرمگاہ میں موجود اندام نہانی اور فرج کا فرق بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اور میرے چینل دین زندگی ہے کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، تاکہ مزید اس طرح کی جنسی و جسمانی لحاظ سے معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ اگر زندگی نے موقع دیا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل